الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فضائل و برکات میں خوش آمدید۔ آج ہم قرض دار کو مہلت دینے کے فضائل و برکات کے بارے میں سنیں گے۔ آئیے پہلے کسی ضرورت مند کو قرض دینے کے فضائل سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے اسے دونوں مرتبہ دیے جانے والے قرض کے عوض اتنی ہی رقم 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نخعا کے رہنے والے ایک تاجر غلام سے قرض لیا کرتے تھے۔ جب وہ تاجر غلام آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے اپنے پاس سے تحائف دیتے اور اس کا قرض چکا دیتے۔ ایک مرتبہ وہ غلام قرض واپس لینے آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو ہمیں کچھ مہلت دے دو، کیونکہ ان تحائف سے کچھ دیگر حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھوں ہاتھ 500 درہم اس کو دے دیے۔ اس غلام نے لے کر واپس کرتے ہوئے کہا، چلیے رکھ لیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے بھی تو تم سے یہی کہا تھا، لیکن تم نے تو انکار کر دیا تھا۔ تاجر نے کہا، میں نے آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے سنا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 2 مرتبہ قرض دے تو ان میں سے ایک کا اجر صدقہ کرنے کی مثل ہے۔ لہٰذا حضرت اسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ درہم رکھ لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا 18 گنا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو چاندی یعنی روپے وغیرہ قرض دے یا دودھ کا جانور عاریتاً دے یا کسی کو راستہ بتائے، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے قرض دینے کے فضائل سنے، تو جب کبھی کوئی ضرورت مند قرض مانگے اور اللہ کریم نے قرض دینے کی طاقت بھی آپ کو دی ہے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرض دیجئے اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے قرض دینے کے فضائل کے مستحق بن جائیے۔ آئیے اب قرض دار کو مہلت دینے کے فضائل و برکات کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا جزو یا کل معاف کر دینا سبب اجر عظیم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کیا، اللہ کریم اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا، جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ کریم اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ تو اس نے کہا، میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اسے کہا گیا، غور کر کے بتا۔ اس نے کہا، صرف یہ عمل تھا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا۔ اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دیتا تھا اور تنگ دست درگزر کرتا، یعنی معاف کر دیتا تھا۔ اللہ کریم نے فرشتے سے ارشاد فرمایا، تم اس سے درگزر کرو۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے مالدار پر آسانی کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا، میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتو میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پا لے، یا اپنا قرض معاف کر دیا اور کہا کہ میرا مال تم پر اللہ کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اور اس قرض کی رسید کو پھاڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کی، اللہ کریم قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ کریم دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ کریم دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ کریم اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور پریشانیاں دور ہوں تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دیا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض میں کمی کی، اللہ کریم اسے جہنم کی گرمی سے بچائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نہ صرف اپنے قرض دار کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دیتے بلکہ تقاضے میں نرمی کا برتاؤ بھی کرتے، بلکہ بسا اوقات قرض کی معافی سے بھی نواز دیا کرتے تھے۔ آئیے اس ضمن میں واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو میرے ساتھ ایک شخص تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابی، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میں نے عرض کی، یہ میرا قرض دار ہے، میں اس سے قرض کا تقاضا کر رہا ہوں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی، اس سے اچھا سلوک کرو۔ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے کام سے تشریف لے گئے۔ جب دوبارہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میری طرف سے گزر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ وہ شخص نہ تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابی، تو نے اپنے قرض دار بھائی سے کیا سلوک کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تھا، چنانچہ میں نے اپنے مال کا تیسرا حصہ اللہ کریم کی خاطر اور دوسرا حصہ یا رسول اللہ آپ علیہ السلام کی خاطر اور بقیہ اللہ کریم کی طرف سے مجھے عقیدہ توحید پر ثابت قدمی کی توفیق ملنے کے سبب معاف کر دیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر 3 بار ارشاد فرمایا، اللہ کریم تم پر رحم کرے، ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو ان کے دوست و احباب نے ان کی عیادت میں تاخیر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، چونکہ انہوں نے آپ کا قرض دینا ہے اس لیے وہ حیا کے باعث نہیں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اللہ کریم اس مال کو ذلیل و رسوا کرے جو دوستوں کو ملاقات سے روک دیتا ہے۔ پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جس آدمی پر قیس بن سعد کا قرض ہو وہ اس سے بری ہے، وہ اس سے آزاد ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر شام تک ملاقات و عیادت کرنے والوں کی اتنی بھیڑ لگ گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی سیڑھی ٹوٹ گئی۔ حضرت سیدنا شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہا تھا، جبکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو دور سے آتا دیکھا، لیکن اس نے فوراً اپنے آپ کو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چھپاتے ہوئے راستہ بدل لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے نام لے کر پکارا اور فرمایا تم جس راستے پر ہو اسی راستے پر چلتے آؤ، دوسرا راستہ اختیار نہ کرو۔ اس نے دیکھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے پہچان لیا ہے اور بلا لیا ہے، تو بہت شرمندہ ہوا اور وہیں رک گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنا راستہ کیوں تبدیل کیا؟ تو اس نے بتایا کہ حضور آپ کا میرے ذمے 10,000 درہم قرض ہے اور اس بات کو عرصہ ہو چکا ہے، مگر میں آپ کا قرض ادا نہ کر سکا، تو مجھے آپ کو دیکھ کر بہت شرم آئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا سبحان اللہ، تیرا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ تم نے مجھے دیکھا تو مجھ سے قرض کے تقاضے کے خوف اور شرمندگی کی وجہ سے خود کو چھپا لیا۔ جاؤ، میں نے تمہیں اپنا تمام قرضہ معاف کیا اور میں خود اس پر گواہ ہوں، آئندہ مجھ سے آنکھ نہ بچانا، اور میری طرف سے جو چیز تمہارے دل میں داخل ہوئی ہے اس سے خود کو بری سمجھ کر مجھ سے ملا کرو۔ حضرت شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ حسن سلوک دیکھ کر میں نے جان لیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی زاہد یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قرض دار کا شرمندگی کی وجہ سے چھپ کر راستہ بدلنا بھی گوارا نہ کیا، اور کمال حسن سلوک اور دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا تمام قرضہ معاف فرما دیا۔ کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم بھی اپنے قرض داروں کے ساتھ تقاضے میں نرمی برتنے اور ممکنہ صورت میں اچھی نیتوں کے ساتھ معاف کر کے اجر و ثواب کمانے والے بن جائیں۔ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ محنت و مشقت کرنے کے بجائے دوسروں سے قرض لے کر اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں اور قرض لے کر واپس بھی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو قرض نہیں دینا چاہیے تاکہ ان میں رزق حلال کمانے کی جستجو پیدا ہو، اس کی سوچ بنے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنے والے بن جائیں۔ اور جو لوگ قرض لے کر ہڑپ کر جاتے ہیں اور واپس نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکری آئے کہ قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، اور ایسوں کو اس حکایت سے خوب عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال مسلسل عبادت کرتا رہا، رات جاگتا اور دن میں روزہ رکھتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا اور نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے بتایا اللہ کریم نے میرا حساب لیا اور پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک تنکا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اس سے دانتوں میں خلال کر لیا اور پھر بے معاف کروائے انتقال کر گیا۔
تو ذرا سوچئے، غور کیجئے، جب ایک تنکے کی وجہ سے اتنی پکڑ کی گئی تو جو لوگ قرض کی بھاری بھاری رقمیں ہڑپ کر جاتے ہیں ان کا آخرت میں کیا بنے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں لوگوں کا قرض دبانے سے بچائے، لوگوں کا مال کھانے سے بچائے، اور ہم سے کوئی قرض مانگے اور ہماری اگر استطاعت ہو تو اللہ کریم ہمیں خوش دلی کے ساتھ اسے قرض دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ نہ دے سکے، نادار ہے، تنگ دست سے، تو اللہ کریم ہمیں معاف کرنے یا مہلت دینے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔